آج کے سبق میں ہم صرف ایک نقطے پر بات کریں گے، اور وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان لانے کا واقعہ۔ دو باتیں اس میں ذکر کروں گا جی، ایک مجمل سی بات ہے یعنی مختصر، اور ایک تھوڑی تفصیلی بات ہے جی۔ مجمل بات جو ہے وہ تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں آتی ہے جی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی کے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی سی بن گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک واقعہ پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، اور غصے کے عالم میں آپ نے فرمایا، کیا تم میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑو گے؟ یعنی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری وجہ سے ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو، کیونکہ میں نے جس کسی کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا، اپنی دعوت کو پیش کیا، وہ ہچکچایا، اس نے تردد کیا، پریشان ہوا، یہ واحد ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے اس کے سامنے اپنی دعوت اور اسلام کو رکھا، ابو بکر صدیق نے دوسری کوئی بات نہیں پوچھی، بس اتنا کہا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے، بس کوئی بات نہیں کی، کوئی اس کے اندر زیادہ پریشان نہیں ہوئے، ہچکچائے نہیں، جھجکے نہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے جو قربانیاں دی ہیں ابتدا کے اندر، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کو کچھ نہ کہا کرو جی۔ یہ ایک مختصر تعارف ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کے متعلق۔ آپ علیہ السلام نے خود ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، اس سے بڑھ کے ابو بکر کو اور کیا چاہیے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اس آیت کریمہ میں بھی تقریباً مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ اور صداقت کا جو پیغام لے کے آئے تھے جی، ابو بکر صدیق نے اس کی سب سے پہلے تصدیق فرمائی ہے، اور یہ بھی تقریباً علماء کا اتفاقی قول ہے۔ ایک مسئلہ چلتا ہے نا کہ سب سے پہلا مومن کون ہے، زیادہ تر علماء کی جو رائے ہے اہل سنت والجماعت کی، وہ یہی ہے، ایمان لانے میں سب سے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ اس کے اوپر بے شمار دلائل بھی ہیں جی، انشاءاللہ وہ میں کبھی ذکر کروں گا۔ تھوڑا تفصیلی طور پر ان کا واقعہ یہ ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے جی، اور اسد الغابہ، یہ صحابہ کے تعارف کے متعلق کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ آتا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں یمن گیا ہوا تھا جی تجارت کے سلسلے میں، تو یمن پہنچا تو فرماتے ہیں تجارت کے دوران یمن کا ایک بہت بڑا پرانا اور بوڑھا عالم تھا، اس کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ جو ہی اس کی میرے اوپر نظر پڑی نا، وہ اٹھ کے میرے پاس آ گیا، میرے پاس آیا اور سب سے پہلا اس نے سوال کیا، کیا آپ حرم کے رہنے والے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، میں نے کہا ہاں جی میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ قریش خاندان کے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی بالکل میں قریش خاندان کا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تمیمی ہیں؟ یہ ایک قبیلہ ہے جی، قریش خاندان کے اندر نا ایک قبیلہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی یہی قبیلہ تھا۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں جی میں قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کے پیٹ کے اوپر ایک نشانی ہوگی، میں وہ نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق سے اس نے کہا کہ آپ ذرا اپنی قمیص اوپر کریں، میں وہ علامت اور نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھ کے میں نے پچھلی گزشتہ کتابیں جو پڑھی ہیں نا، میں ان سب کا عالم ہوں، اس کے اندر جو آخری پیغمبر کے پہلے امتی کا حال لکھا ہے نا، وہ تیرے چہرے سے نظر آتا ہے۔
آپ صرف مہربانی کریں، مجھے ایک علامت اور نشانی ہے، باقی تو ساری آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، وہ ذرا مجھے دکھا دیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ پہلے آپ وجہ بتائیں کہ یہ کیوں آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے پھر وجہ بتائی کہ چونکہ میں یہ علامت دیکھ کے پوری تحقیق کرنا چاہتا ہوں علی وجہ البصیرت کہ واقعتاً آپ وہی آدمی ہیں جو آخری پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور درمیانی عمر کا ہوگا، گورے چٹے رنگ کا ہوگا اور زیادہ موٹا تازہ بھی نہیں ہوگا، درمیانے وجود والا ہوگا۔ یہ ساری وجود کی جو علامتیں ہیں وہ تو پائی جا رہی ہیں۔ پچھلی گزشتہ کتابوں میں یہ بھی تھا کہ اس کے پیٹ کے اوپر ایک تل ہوگا۔ آپ مہربانی کریں وہ دکھائیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب اس نے مجھے بار بار اصرار کیا، میں نے اپنا قمیص اوپر کر کے دکھایا تو واقعتاً میں نے بھی کبھی اس پر نظر نہیں کی تھی، میری ناف کے اوپر ایک کالا سا تل بنا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں بس اس نے جب دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور محبت اور پیار کے ساتھ میرے ساتھ گفتگو کرتا رہا اور کہنے لگا کہ میں نے ویسے آپ کے پاس آنا تھا، چلو شکر ہے آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا آپ نے کیسے آنا تھا، کیوں آنا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہی کہنے کے لیے، یہی بتانے کے لیے آپ کو آنا تھا، جس منصب کے لیے اللہ آپ کو قبول کریں گے اس منصب کے اوپر استقامت اختیار کرنا چاہیے، مضبوطی سے جمے رہنا، یہ حق اور سچ والا راستہ ہے جس کے اوپر آپ چلیں گے۔ فرماتے ہیں جس وقت میں اس سے اجازت لے کے واپس آنے لگا، اس نے کہا کہ آخر کے اندر آپ جا تو رہے ہیں، چند اشعار ہیں جو مجھ سے آپ سنتے جائیں۔ فرماتے ہیں میں بیٹھا، اس نے کچھ اشعار تھے وہ سنائے، اس کو میں نے الوداع کیا اور واپس آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جو ہی اپنا سفر مکمل کر کے مکے پہنچا، یہاں آیا تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا جی۔ میرے مکہ پہنچتے ہی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اسی طرح عقبہ بن ابی معیط، بڑے بڑے صنادید قریش، بڑے بڑے سردار قسم کے جو چودھری قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ابو بکر شکر ہے تو آ گیا، ہم کب سے تیرا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ ان سب نے کہا کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہو ہم آپ کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے، آپ کا انتظار تھا کہ آپ اس کے متعلق آئیں، مشورہ دیں اور فیصلہ کریں ہم جی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ابو طالب کا بھتیجا نہیں ہے محمد نامی، وہ یتیم جو تھا، ہاں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے پر وحی نازل ہوتی ہے۔ عجیب بات نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وقتی طور پر تو میں نے ان کو ٹالا کہ آپ چلیں، چلو میں اس کے متعلق سوچتا ہوں اور غور کرتا ہوں، بعد میں بتاؤں گا جی۔ فرماتے ہیں کہ ان کو ادھر سے میں نے گھر بھیجا، آپ علیہ السلام کا میں نے پوچھا کہ حضور اس وقت کہاں پر ہوں گے؟ بتانے والے نے بتایا کہ حضور اپنے گھر کے اندر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے گھر گیا، اس وقت آپ حضرت خدیجہ کے گھر میں تھے۔ آپ علیہ السلام کا میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے جی، دروازہ خود کھولا آپ نے۔ فرماتے ہیں حضور کے اوپر جو نظر پڑی، بچپن کے دوست تھے، ساری زندگی اکٹھے گزاری ہے۔ میں نے کل بتایا تھا 2.5 سال کا تقریباً عمروں کا فرق ہے جی، سارا وقت مکے میں اکٹھے گزارا ہے جی۔ بندہ بچپن کی دوستیوں کو یاد ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے کیسا آدمی ہے جی۔ تو آپ نے سب سے پہلا سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تیری اور پورے عالم کے تمام انسانوں کی طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، اس کے اوپر کوئی آپ دلیل پیش فرما سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دلیل تو بالکل واضح ہے، یمن میں تیری بوڑھے کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے میرے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری تو کئی بوڑھوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یمن کے اندر، کس بوڑھے کی آپ بات فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جس وقت آپ واپس آنے لگے اس نے آپ کو بٹھا کے کچھ اشعار سنائے تھے۔
ہاں یا رسول اللہ وہ تو سنائے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ علامت ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کو کس نے یہ بتایا؟ میں یمن سے آیا، ملک ہی الگ ہے، آپ یہاں بیٹھ کے یہ ساری بات اور تفصیلی طور پر مجھے بتا رہے ہیں، کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے تمام نبیوں کے اوپر جو وحی لے کے فرشتہ آتا تھا نا، اس نے مجھے یہ ساری بات بتائی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ ساری تفصیل جو آپ کی وہاں ملاقات ہوئی، بات ہوئی، وہ بتائی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں بس یہ سننا تھا، میں نے وہاں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اسی وقت فرماتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ آخری اس کے اندر جو بات آتی ہے بڑی کمال کی ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس وقت چونکہ اور کوئی مسلمان تھا نہیں، میں اکیلا ہی تھا، میرے ایمان لانے پر کوئی خوشی منانے والا نہیں تھا، مکے کی پوری سرزمین کے اوپر میرے ایمان پہ خوشی منانے والا صرف محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ السلام سب سے زیادہ خوش ہوئے جی ابو بکر صدیق کے اسلام کے اوپر جی، کہ ابو بکر صدیق ایک میرے ساتھ شامل ہو گیا، اور جب ایک شامل ہو جائے تو پھر ساتھ دوسرے ہی ملتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر، میں یوں کہہ سکتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے اسلام کی جو بنیاد رکھی ہے نا، ابو بکر صدیق اس کی پہلی اینٹ ہے، بنیاد ہے ابو بکر، بنیاد۔ یہ جتنی دیواریں کھڑی ہیں نا، یہ ساری بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں، بنیاد کو نکالیں گے پوری عمارت ہی گر جائے گی، ابو بکر کو نکالیں گے پیچھے کچھ بھی نہیں رہے گا جی۔ ابو بکر صدیق کی اس ایمان والی بنیاد کے اوپر پورا اسلام کھڑا ہوا ہے۔ ابو بکر کو نکال کے آپ پیچھے کیا بچائیں گے جی؟ اگر ابو بکر ہی مومن نہیں ہے، جس طرح کے بعض بد نصیب لوگ کہتے ہیں اگر ابو بکر ہی مومن نہیں ہے دنیا کے اندر، پھر کوئی بتائے تو صحیح ہمیں کہ پھر مومن بچتا کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا عظیم مومن جی، کائنات کا سب سے پہلا مومن جی، کائنات کا سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا مومن وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو بہرحال جی حضرت ابو بکر صدیق کے یہ ایمان لانے کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ان کی سیرت کو ہم آہستہ آہستہ آگے ذکر کریں گے جی۔ اللہ ہمیں صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔